آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں۔ یہ تاری بھائی بیٹھے ہو نا، پھر گفتگو بندہ کہنا تھوڑی جی چھیڑو، کیونکہ وہ پائیں درس نظامی کیتا دا نانا ہوئے، صحابہ نہ بڑا پیار کرنا لے، اہل بیت نہ بڑا پیار کرنا لے۔ ہوں تو مجھے گل سمجھا لگا، میں توجہ رکھیا جی ذرا۔ ہے صدیق کا صحابی ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، مدینے والے کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اب اس رنگ کو ذرا اور سمجھیے گا جو میں لے کے جا رہا ہوں۔ یہ ساتھ ہونا قبر میں حضور کے ساتھ، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو لوگ مدینہ پاک جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ حدیث نہیں سنتے جب کوئی عالم گفتگو کرنے کے لیے آتا ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی؟ تو جو رکھیے گا ذرا جملے کی طرف، میں جو بات بتانے لگا ہوں، وہ بات ان کے بارے میں کرتی ہوں جو ساتھ ہیں۔ اللہ کے بندوں، کوئی بندہ جاتا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جو میری قبر انور کی زیارت کرے نا، اب قبر حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ توجہ رکھو جملے کی طرف، قبر حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ اس مٹی کو نسبت وجود مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو اس مٹی کی زیارت کر لے نا، میری قبر کی زیارت کر لے، واجبت لہ شفاعتی، فرمایا میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات اگر آپ نے اوپر سے گزاری تو یقین کرو آپ بہت بڑی عقیدت مس کرو گے۔ علماء فرماتے ہیں جیڑا قبر دی زیارت کر لے او دے تے کرم ہے ہوندا کہ حضور فرماندے نے کہ میں او دی شفاعت کراں گا، تے جنے 3 راتاں 3 دن غار چ رج رج کے مدینے دا دیدار کیتا او دا کی مقام ہوے گا؟ 3 دن 3 راتیں جنہوں نے رج رج کے، اور یہ بات بھی سنو، آپ نے سنا ہوگا نا مدینے والے کا فرمان، میرے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت والے دن میرا رب عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بدلہ عطا فرمائے گا؟ امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر کو بدلہ یہ دیا جائے گا کہ جو لوگ جنتی ہوں گے، جو لوگ مومن ہوں گے، فرمایا سب کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، ایک جگہ پہ اکٹھا فرمائے گا، اپنا دیدار کروائے گا۔ فرمایا جب سب چلے جائیں گے نا، پھر اللہ اکیلے ابو بکر صدیق کو بلائے گا، اب یہ بدلہ دیا جائے گا۔ تو یار جس بندے کا یہ مقام و مرتبہ ہو رب رسول کی بارگاہ کے اندر، اور چلو چونکہ حضرت والا میں سمجھ رہا ہوں کہ بات جو ہے نا وہ تھوڑی طوال، اگر اس کے اوپر میں واقعات آپ کو سناؤں تو بات بڑی آگے تک جائے گی۔ آج کل یہ بھی بڑا شوشہ چلا ہے، اور یار ساڈا دل کہندا ہے علی دا پہلا نمبر۔ میں کہا جی تو بندہ اسلام قبول کر لینا نا، پھر دل دی نہیں ماندا، پھر نبی دی ماندا ہے۔ میرا دل کہندا ہے جی علی دا پہلا نمبر۔ میں کہا جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے نا تو وہ پھر اپنی نفسانی خواہش کی طرف نہیں جاتا، دلی خواہش کی طرف نہیں جاتا، وہ دیکھتا یہ ہے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ رکھنا، اللہ دے بندیو یاد رکھنا، ہم کوئی مقابلہ بازی کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو ترتیب قرآن کے اندر آ گئی ہو، جو ترتیب مدینے والے نے بیان کی ہو، اگر کوئی بندہ اس کے خلاف لوگوں کے دماغ خراب کرتا پھرے تو یقین کرو اگر عالم اپنے علم کا اظہار نہیں نہ کرے گا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر خطیب سے اس کی خطابت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ دیکھو نا میں نے شعر سنایا، تسی میرے نال مل کے پڑھیا، تو جے میں بھی تواڈے ذوق دے اندر اپنا ذوق ملا لواں تے شعر و شاعری تانوں سنا کے چلا جاواں تو یہ جو اصل پیغام ہے تاکہ آپ کا عقیدہ نہ برباد ہو، اگر میں یہ نہیں دے کے گیا تو پھر مجھے بتائیں اس کا مطلب یہ ہے میں بھی پیسوں کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہوں۔ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس بات کو یاد رکھنا، اگرچہ آپ لوگ تھوڑا بہت تھک گئے ہوں یا تھوڑی بہت سستی آ گئی ہو، ذرا اب اپنے ذہنوں کو کھولیے گا جو بات بیان کرنے لگا ہوں۔ صرف آخری 3-4 باتیں میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میں اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کا جب آپ کو کلام سناؤں گا نا تو یہ جو اہل علم احباب ہے نا وہ بڑا ذوق لیں گے، لیکن توجہ، فرمایا ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔
اچھا جی، سب سے بڑا پرہیزگار یہ کس کا میں نے ترجمہ کیا ہے؟ اتقا کا۔ کس کا؟ ساڈے وڈیاں نے لکھیا سارے صحابہ متقی سن، جیڑا متقیاں دا سردار ہے نا انہوں ابو بکر آکھی دا وے۔ توجہ رکھیے گا ذرا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ، اگر آپ صفات توجہ سے سن لیں گے نا، یقین کرو میرے آنے کا مد پڑ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اتقا کی 4 صفتیں بیان کی ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، میں مفہومی ترجمہ کرنا ہوں، فرمایا وہ جڑا اتقا وے نا میرے محبوب تے مال بڑا خرچ کرنا لاوے ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا وہ جڑا اتقا ہے نا او دے تے کسے دا احسان کوئی نہیں۔ 2 صفتیں ہو گئی ہیں۔ آگے تیسری صفت إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا جیڑا عمل بھی کردا نا ساڈے واسطے کردا، لوکاں واسطے نہیں کردا۔ یہ اتقا کی 3 صفتیں ہیں۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا قریب ہے، راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اب توجہ رکھیے گا ذرا، چلو پہلے یہ بھی سن لو، اے آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی، شان نزول کیا ہے، پھر بھی اس کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر کی عظمت ہے۔ حضرت بلال حبشی نو جدوں بڑا مہنگے دام خریدیا نا حضرت ابوبکر صدیق نے، تے کچھ لوکاں نے یہ آکھیا بلال دا نا کوئی احسان ہے سی ابوبکر دے اوتے جڑا اننے پیسے دیتے نے تے بلال نو آزاد کرایا ہے۔ ہن غور کرو، صرف انہاں دے ذہن چ اے آیا کہ ابو بکر دے اوتے کسے دا احسان ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے وہم نو دور کرنا واسطے، اب مجھے نہیں پتا یہ جملہ کتنا کو آپ سمجھ رہے ہو، اللہ نے صرف انہاں دے ذہن چوں وہم کڈن واسطے کہ ابو بکر تے کسے دا احسان نہیں، اللہ تعالیٰ نے محبوب کولو نہیں کہلوایا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن دی آیتاں نو نازل فرمایا ہے ذہنوں میں سے نکالنے کے لیے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اے نہ سمجھو کہ ابو بکر دے اوتے بلال دے احسان ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ ان اگلی ذرا گل سمجھا، توجہ ہے آپ کی۔ اب اتقا کی 4 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی کیڑی گل ہوئی ہے کہ میرے محبوب پہ بڑا مال خرچ کرنے والا ہے۔ دوسری ابو بکر پہ کسی کا احسان کوئی نہیں۔ تیسری کیا بیان ہوئی ہے؟ اس کو رب کی رضا ہی مطلوب رہتی ہے۔ چوتھی کیا ہے؟ اونوں رب دی رضا لبے ہی لبے، اللہ دے کو راضی ہے۔ یہ 4 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی کٹھے نے اجماع ہے، اے 4 صفتاں جدے اندر پائی جاندیاں نے نا انہوں ابو بکر آکھی دے۔ توجہ ہے بابا آپ کی؟ ہے تو دس لگا صدیق کا پہلا نمبر، بڑا ذوق لوگ ہے۔ اب پتہ ثابت ہو گیا، یعنی کہ مفسرین نے بھی اس بات کے اوپر کلام کر لیا، اتقا سے مراد کون ہے؟ صدیق اکبر۔ سارے بولو کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اب اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اتقا سے مراد کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اب چلیے، یہ سپارہ تھا حضرت والا 30واں، اب آئیے 26ویں سپارے کی طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ جڑے توجہ نہ سنو گے تو پھر سمجھ آ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا تواڈے وچوں میری بارگاہ دے اندر فضیلت والا اوے، سب تو بہتی عزت والا اوے جیڑا اتقا وے۔ جیڑا کون ہے؟ غور کرو دوستان محتشم، اتقا سے مراد کون ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور برادران طریقت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے سب سے زیادہ فضیلت والے وہ ہیں تم میں سے جو اتقا ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ اتقا صدیق اکبر ہے تو پتہ یہ بھی چلا کہ رب کی بارگاہ میں سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ جو عزت والے ہیں اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ جو عظمت والے ہیں اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں نا، اگر آپ سمجھ گئے تو یقین کرو آپ بھی اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ دماغ مست قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ دوستو، اللہ رسول جس کو اپنی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ عزت والا کہیں، اللہ رسول کہیں، مینوں دسو سب تو بہتی انہوں عزت والا علی پاک نے نہیں مننا سی؟ آپ نہیں توجہ فرمائی ہے۔
وہ جنہوں رب آکھے تو میری بارگاہ دے اندر سب تو بہت فضیلت والا عزت والا ہے، کیا علی پاک نے نہیں مننا سا؟ اللہ کے بندو، ولی تو وہ ہے جو خدا کی بھی ماننے والا ہے، مدینے والے کی بھی ماننے والا ہے۔ اب یہ اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا کلام کیا، اگر حضرت والا وہ رنگ ہوتا نا ذوق، میں اس کے اوپر اتقا کے اوپر آپ کو کئی باتیں آپ کو سنا۔ اب آئیے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف کہ مولا کائنات نے بھی یہ آکھیا کہ پہلا نمبر ابو بکر ہے۔ تمہیں ایک گل نہ دسا، تھی کسی نے پوچھو گے نا یار ہے تو گل سنائیے فلاں کتنے لکھی دی ہے، وہ کہے گا وہ جڑی تاریخ تبری نہیں وہ لکھی دی ہے، گل کتنے لکھی دی ہے، وہ فلاں تاریخ دی کتاب نہیں اتنے لکھی دی ہے۔ اللہ دے بندے وہ تاریخاں سنا سنا کے اپنے بندے پکے کرتے پے تے اسی حدیثاں سنا کے اپنے بندے پکے نہ کریے۔ اس گل جڑا میں حوالہ دے لگا توجہ رکھو، کنز الامال شریف حدیث دی کتاب ہے، جامع الاصحاب دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اس روایت کو نقل کیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا مجھے نا آپ سب سے بہتر لگتے ہیں، مجھے آپ سب سے بہتر لگتے ہیں۔ آپ نے ذرا تھوڑی توجہ کرنی ہے کیونکہ بات آپ کی توجہ سے پھر یہ سارے سمجھیں گے۔ جب اس نے کہا نا سب سے بہتر مجھے آپ لگتے ہیں، حضرت علی نے آکھیا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اوے مجھے سب سے بہتر کہنے والے نبی پاک نے دیکھیے۔ انہیں آکھیا نہیں دیکھیا، ان غور کرنا جی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے بہتر کہنے والے ابو بکر نے دیکھیے، انہیں کیا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے بہتر کہنے والے عمر فاروق کو دیکھا ہے؟ انہیں اگلی گل سنو، انہیں تریوے دے ہوتے نفی دا جواب دیتا، نبی پاک نے بھی نہیں دیکھا، حضرت ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا، حضرت عمر فاروق نے بھی نہیں دیکھا۔ سنو حضرت علی پاک نے کیا کیا، فرمایا اگر تو اے کہندا نا میں نبی پاک نے دیکھا میں تیری دھون لا چھڑنی سی ہے، انہاں نو ویکھ کے بھی سب تو بہتر مینوں کہہ رہے ہیں۔ ہن اگلی گل سنو، آپ نے کہا جے تو اے کہندا نا میں ابو بکر عمر نو ویکھیا ہے تے میں تینوں کوڑے مارنے سن، انہاں نو ویکھ کے بھی سب تو بہتر مینوں کہہ رہے ہیں۔ ہوں میں تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا وا، جڑے اے کہندے نے جی بھاجی حضرت علی پاک تو سارے نبیوں سے افضل تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، مجھے بتائیں اگر یہ حضرت علی المرتضیٰ کی ظاہری حیات کے اندر ہوتے، حضرت علی المرتضیٰ نے انہاں دا کی حال کرنا سی؟ یہ جو فضیلت دیتے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر پر حضرت علی المرتضیٰ کو، اگر یہی بات حضرت علی کے سامنے کہتے تو انہوں نے ان کا کیا حال کرنا تھا؟ اور میں کہتا ہوں اللہ دے بندیو، اج بھی جن لوگوں دے دل دے اندر حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دا بغض ہے نا، روحانی مار پی رہی ہے۔ روحانی مار کی ہے؟ علی علی کرم دے نال حسن وددا ہے، گھٹدا نہیں۔ چلو ایک شعر ہی سن لو ہے، آ تینوں میں دکھاواں دشمن صدیق دے، آ تینوں میں دکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے رنگ رہ گئی کدورت صدیق دی، چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ قیمت صدیق دی۔ آخری بات میری گفتگو مکمل ہے تاکہ آپ کو صرف کیونکہ چند گلاں بھی سمجھ رہی ہے نا نہیں بڑا ہوندا ہے۔ ہمارے شہر سیالکوٹ کے اندر ایک صوفی بزرگ ہیں قبلہ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے پاس نا ایک نعت خاں بیٹھا کرتے تھے صوفی رشید صاحب، ابھی بھی وہ حیات ہیں۔ تو میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے گیا، وہ لوگ نا بڑے مال پانی والے تھے، کہنے لگے علامہ صاحب آپ نے گفتگو جو ہے نا 15 منٹ کرنی ہے۔ میں نے 13 منٹ کے اوپر نا مائک چھوڑ دیا، تو وہ صوفی رشید صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا مجھے آپ کا عمل بڑا اچھا لگا ہے، میں نا ایک محفل دے اندر واوی شعر پڑھ کے نا قبلہ حکیم صاحب دے کول گیا، تو مینوں کہنے لگے باؤ جی کتوں آئے ہو؟ میں کہا محفل تے گیا تھا، کنے کو شعر پڑھے نے؟ کہنے لگا میں کہ عرض کی حضور واوی پڑھ چھڑے نے یاد نہیں ہے، شعر واوی پڑھ چھڑے نے یاد نہیں ہے۔ کہندے نے قبلہ حکیم صاحب مسکرا کے کہنے لگے باؤ جی جدوں تانوں یاد نہیں ہے لوکاں نوں کتوں یاد رہنے نے؟ میں جو تانوں 1.5 گھنٹے دی گفتگو سناواں تے تانوں اے بھی نہ یاد رہے کہ صدیق دی جڑی گل کیتی سی وہ کتھے گئی، اتقا تو مراد کون نے؟ صرف آخری گل میں کر لگا جی، صرف آخری بات ہے۔ ہوں تسی اتھوں اندازہ لانا ہویا ہے
اس فطرت دے اتے اور اس حال دے اندر یقین کرو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قیامت تک کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان نہیں کر سکتا جس طرح مولا کائنات نے کی. صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور انہی کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے, دوسرے احباب بھی تشریف فرما ہیں جن کو تابع کا وہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ امؤمن آل فرعون خیر ام ہوا, آل فرعون کا جو مومن مرد اس کا مقام زیادہ یا ابو بکر کا مقام زیادہ ہے؟ ان آل فرعون دا مومن دا نا سادہ جا تعارف ہے وے کہ جس صورت میں قرآن کی جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا نا 24 سپارہ ہے پوری صورت دا نا ہی مومن ہے. ہوں جدہ ذکر حضرت والا اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر یعنی فرعون دا کزن سی وہ مومن مرد نا فرعون دا کزن سی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع کے اندر اس کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فعلیہ کذب وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پورے رکوع اللہ تعالیٰ نے اس مومن مرد دی عظمتاں بیان کیتیاں نے. موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہے, پوری سورت کا نام مومن ہے, پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. حضرت مولا کائنات نے فرمایا اب دسو لوگو ایدا مقام بوتا ہے یا ابو بکر دا مقام بوتا ہوئے ہے؟ اب لوگ خاموش ہی رہے, جواب دیں تو کیا دیں کیونکہ وہ دا ذکر قرآن چاہیا دا ہے. مولا کائنات نے جس طرح کا کمپیریزن کیا نا سارے مفکر اکٹھے ہو جائیں اس طرح کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. جملہ سنو آپ, جب لوگوں کو خاموش دیکھا تو کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں فواللہ لساۃ من ابی بکر خیر من الارض من مؤمن آل فرعون. آپ فرماندے نے او جڑا مومن مرد ہے نا جدا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا ہے او دی زندگی دیاں یعنی نیکیوں سے بری ہوئی زمین یعنی او دی زندگی دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے صدیق دی زندگی دا 1 منٹ دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. واللہ لساتن یہ کنہوں نے کہا؟ مولا کائنات نے. ان غور کرو جدا ذکر قرآن چاہے او دی ساری زندگی دیاں نیکیاں صدیق دی زندگی دا 1 منٹ دا مقابلہ نہیں. پھر چلو تمہیں یہ بھی گل دساں کہ مولا کائنات نے کوئی گل جذبات چاہ کے نہیں آکی ہے. مولا کائنات فرمانے نے لوگوں تمہارے ذہن میں آتا ہوگا کہ میں نے اتنا مقام کیوں ابو بکر کا بیان کر دیا. سنو ذاک رجل یکتم ایمانہ, او جڑا مومن مرد سی نا انہیں اپنا ایمان چھپایا دا ہی فرعون نو دسیا دا نہیں کہ میں موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھ لیا, لیکن فرماتے ہیں ذالک رجل عالم ایمانہ. کہندے نے جدو لوکی اپنا مومن ہونا کہلوانا ڈر دے سنا ابو جہل مارے گا مارن گے, اس وقت جس نے اپنے ایمان والا ہونے کا اعلان بھی کیا ہوا تھا اور مصطفیٰ کا چاروں طرف سے دفاع بھی کر رہا تھا اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. تو میرے دوستو کوئی ان کی عظمتوں کو بیان کس طرح کرے جن کی عظمتوں کو اللہ قرآن میں بیان کرے, مدینے والا اپنے فرامین کے اندر بیان کرے. صرف میرا پیغام یہ اپنی زندگی کے اندر خدا کا واسطہ ہے عشق والوں کے ساتھ رہنا, ادب والوں کے ساتھ رہنا, محبت والوں کے ساتھ. جس بندے دے اندر ایک صحابی دا بھی بغض ہے نا, ایک صحابی دا بھی بغض ہے, یاد رکھنا وہ کینسر سے بڑی بیماری ہے, کینسر سے بڑی بیماری ہے. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت والے ہیں, سب کی عزت سب کا احترام سب کا ادب کرنے والے ہیں. کیونکہ کوئی ابو بکر دا ذکر کرے اسی کہنے ہیں اور سنا, کوئی عمر پاک دا ذکر کرے اسی کہنے ہیں اور سنا, کوئی علی پاک دا ذکر کرے اسی کہنے ہیں گج وج کے سنا. دیکھو نا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے علی پاک دا ذکر کیتا تے کس رنگ دے اندر کیتا ہے؟ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. تم دخل دے رکھے ہو عقیدت کے باب میں, دیکھو
دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. اور اے شعر دیکھو اے ساڈے وڈیاں نے لکھیا ہوا ہے. کل کا جمال کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے.